اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ ہمارا درس تفسیر کے سلسلے سے چل رہا ہے، تفسیر سورہ بروج۔ گزشتہ درس میں نے 2-3 آیتوں کی تفسیر پیش کی تھی اور آج 2-3 آیتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، جتنی بھی آیتیں ہو جائیں 4-6 زیادہ یا کم۔ اس میں تیسری آیت کا میں ترجمہ کر دوں، چوتھی آیت کا۔ قتل اصحاب الاخدود یعنی اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے لوگ۔ یہ لوگ جو ہیں اصحاب اخدود ہی کے بارے میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ النار ذات الوقود، اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو اصحاب اخدود جو ہیں، یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے بولا گیا کہ آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے لوگ، جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا ترجمہ؟ اذ ہم علیہا قعود، وہ خرابے اور وہ شگافات اور خندق اور کہ جن میں یہ لوگ آگ بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو یہ مومنین کے ساتھ کرتے تھے اس کے بارے میں وہ خود باخبر تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں۔ شاہد اور گواہ یعنی جانتے بھی تھے اور گواہی بھی دینے والے ہیں یہ لوگ۔ اب گواہی کہاں دیں گے، اس کا تذکرہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ روز قیامت خود ان کے اعضاء و جوارح بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ خوب، آئیے اب ذرا سا تفسیر جہاں پہ روکی تھی میں نے وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ وشاہد و مشہود یوم الجمعہ، تو یا تو یوم جمعہ مراد ہے اور یا روز عرفہ مراد ہے۔ یشہدہ الحجیج والملائکہ، کہ جس کے شاہد ہیں، جس کو دیکھنے والے ہیں۔ کون لوگ دیکھتے ہیں؟ ملائکہ دیکھتے ہیں، اور وہ کہ جو حجت کرنے والے ہیں، جو نگران عمل ہیں، عمل پہ نظر رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں روز عرفہ انسان کیا کر رہا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ روز عرفہ جو ہے وہ قسمتوں کے بدلنے کا دن ہے، اور روز عرفہ سے انسان فارغ ہو کر کے میدان منی میں پہنچتا ہے تو پھر نئے سرے سے اعمال کے انجام دہی کا حکم ہوتا ہے، گویا گزشتہ گناہ پاک کر دیے گئے۔ بڑا عظیم دن ہے روز عرفہ کا، خدا سب کو نصیب کرے، اور میدان عرفات میں جا کر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ کہیں بھی اس کیف کا اور روحانی کیفیت کا میسر ہونا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ پروردگار عالم جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو میدان عرفات کی زیارت نصیب کرے، روز عرفہ درک کریں، اور ہم لوگوں کو انشاءاللہ پھر سے وہ سعادت حاصل ہو۔ او کل یومن و اہلہ، یا روز جمعہ یا روز عرفہ ایک خاص دن نہیں مراد ہے، بلکہ ہر دن مراد ہے، کہ جب انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس کے عمل کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے عمل پہ نظر ہوتی ہے اور اسے لکھا جاتا ہے۔ یا ایک احتمال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، شاہد اور مشہود سے مراد حضور ہیں اور روز قیامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ حضور کو شاہد کہا گیا اور ایک جگہ قیامت کو مشہود کہا گیا، الگ الگ آیتوں میں۔ جیسے کہا، ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہدا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسری کا ارشاد ہوتا ہے کہ وذالک یوم مشہود، یہ دن جو ہے روز مشہود ہے۔ تو جب نبی کو ایک جگہ شاہد کہا گیا اور قیامت کو مشہود کہا گیا تو یہ احتمال بھی کافی قرین بقیاس لگتا ہے کہ وہ شاہد و مشہود سے مراد نبی اور روز قیامت۔ اور کل نبی و امتہ، یا کل نبی و امتہ، ہر نبی اور اس کی امت مراد، اگر کل پہ عطف کریں گے تو امتہ ہوگا رف کے ساتھ۔
ہر نبی اور اس کی امت مراد ہے شاہد و مشہود سے، یعنی نبی اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھنے والا ہے یا گواہی دینے والا ہے محشر میں۔ اب الخالق والخلق، یا خدا اور بندے مراد ہیں، خالق و خلق مراد ہیں، شاہد سے مراد خالق، مخلوق سے اور مشہود سے مراد مخلوق۔ اب الحفظہ والمکلفین، یا مکلفین مراد ہیں اور ان کی انعام اعمال کو درج کرنے والے، محفوظ کرنے والے، یعنی لکھ دینے والے لوگ مراد ہیں، یعنی فرشتے مراد ہیں۔ اب الجوارح والانسان، یا شاہد اور مشہود سے مراد اعضاء اور جوارح اور اس انسان ہے، انسان اور اس کے اعضاء و جوارح، یعنی اعضاء و جوارح روز قیامت گواہی دیں گے انسان کے متعلق، کیا کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا اس کو، کیا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قتلا، قسم کھائی گئی۔ اب جو ظالم ہیں ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان تین مسلسل قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے قتلا اصحاب الاخدود۔ قتلا یعنی لعنا او ہلیکا بھی آپ کہہ سکتے، اہلکا، ملعون، لعنت ہوئی ان کے اوپر یا ہلاک ہو گئے وہ لوگ، مہلوکین میں سے قرار پائے۔ کون لوگ؟ اصحاب الاخدود، جو صاحبان اخدود ہیں۔ الاخدود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صاحبان اخدود، اس کا ترجمہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، شگاف اور خندق وغیرہ مراد ہے۔ شق فی الارض، اخادید بھی کہا جا سکتا ہے، جمع دوسرے طریقے سے، اخدود بھی خود جمع ہے، اخادید بھی جمع ہے، یعنی زمین میں شگافات جو ہوتے ہیں اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ یا شق فی الارض کے بجائے اخادید کو مفعول بنائیں اور شقہ کا، اور شقہ کو آپ جمع کی شکل میں پڑھیں کہ شقوا فی الارض اخادیدا واوقدوا فیہا النیران وطرحوا فیہا المؤمنین۔ اصحاب اخدود وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین پہ، چونکہ شقہ اصحاب الاخدود ہو سکتا تھا، اگر اصحاب الاخدود اس میں یعنی شقہ کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا تو اسے مفرد لانا چاہیے تھا، شقہ اصحاب الاخدود، مگر چونکہ فاعل اس میں ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے تو جمع کی مناسبت سے جمع کا صیغہ آئے گا۔ شقو، شین قاف واو، اس کے سامنے الف لکھیے، شقو فی الارض اخادیدا۔ اصحاب اخدود کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے زمین میں شگافات بنائے، خندق بنائے، اور پھر کیا کیا؟ وَأَوْقَدُوا فِيهَا النَّيْرَانَ، اور اس میں آگ جلائی، روشن کی، وَطَرَحُوا فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں مومنین کو ڈال دیا۔ وہی واقعہ جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، یمن کا تذکرہ گزشتہ درس میں بیان کیا۔ النار کے بارے میں، چونکہ النار جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود، تو یہ کیوں مجرور ہے؟ اس کے لیے فرما رہے ہیں چونکہ بدل ہے، اور آپ ماشاءاللہ طالب اور طالبات ہیں، ہماری گفتگو خاص کر کے طلاب اور طالبات کے لیے ہو رہی ہے، اگرچہ دوسرے افراد بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی رہی ہے مسلسل کہ آسان زبان میں گفتگو ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، مگر کہیں کہیں طالبات سے گفتگو خصوصی طور پہ کرنا ہماری مجبوری اور ضرورت ہے۔ انہی موارد میں سے ایک یہ ہے بدل، لکھا ہے بدل و اشتمال من الخدود، یہ النار جو ہے اخدود کا بدل اشتمال ہے۔ بدل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے 3 قسمیں ہیں بدل کی، ایک بدل کل من الکل ہے، جیسے جاء زید اخوکا، اور ایک بدل بعض من الکل ہے، بدل جز من الکل، جیسے رأیت زیدن رأسہ، اور ایک بدل اشتمال ہے جو مشتملات مبدل من کو شامل کو بیان کرتا ہے، اس کا حصہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کل بھی نہیں ہوتا، جیسے رأیت زیدن لباسہ، میں نے زید کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، یا رأیت البیت مثلا سریرتہ، اشتریت البیت سریرتہ، میں نے خرید لیا گھر کو، کیا خریدا؟ اس کی مسیری کو، اس کے جو وہ ہوتے ہیں فرنیچرز ہوتے ہیں اسے خرید لیا۔ تو فرنیچرز جو ہیں وہ مشتملات میں سے ہیں، اس کا جز نہیں ہے مکان کا، تو بدل اشتمال اس کو کہتے ہیں۔ اب جو گڈھا ہے، خندق ہے،
شگافات جو بنائے گئے ہیں، کھنڈر ہیں، اس میں آگ ہے. آگ اس خندق کا جز نہیں ہے مگر مشتملات میں سے ہے، اسی میں پائی جاتی ہے آگ روشن کی ان لوگوں نے. تو انارے کو فرما رہے ہیں، انارے بدل استعمال ہے اخدود کے لیے. انارے ذات الاخدود یعنی یہ صاحبان اخدود وہ کہ جو صاحبان آگ ہیں، صاحبان آتش ہیں، آگ جلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یزم علیہا علی شفیر الناس قعود، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آگ پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں. علی شفیر النار یعنی اس کے سرے پر، لبے خندق جہاں آگ روشن کی اس کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پہ بیٹھ کر کے وہ تماشا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مومنین کی اذیتوں کو، کیسے مومنین پریشان ہیں، اذیتوں میں مبتلا ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شہود، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کے لیے شاہد ہیں. شاہد سے مراد گواہ بھی ہو سکتا ہے، اور شاہد سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ تماشا کرتے تھے مومنین کو دیکھنے والے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مومن کے ساتھ جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مِن طَرْحِهِمْ بِالنَّارِ إِن لَمْ يَرْجِعُوا عَنِ الْإِيمَانِ مومنین اگر ایمان سے پلٹتے نہیں تھے تو ان کو ڈال دیتے تھے کاہے میں؟ آگ میں. شہود یعنی حضور، وہاں حاضر رہتے تھے. اور یشہد بعضهم لبعض، یا یہ کہ ان میں سے بعض کافر بعض دوسرے کافروں کے لیے گواہی دیتا ہے، بتاتا ہے. اور تشہد جوارحهم یوم القیامت علی ذلک، یا یہ کہ مراد یہ کہ وہم علی ما یفعلوا بالمؤمنین شہود، جو مومنین کے ساتھ کرتے تھے اس کی گواہی دینے والے وہ ہیں، یعنی خود ان کے اعضاء اور جوارح قیامت میں گواہی دیں گے کہ ہم نے ایسا کیا مومنین کے ساتھ. اس کے بعد ایک جملہ ہے وما نقموا انتقام، آپ جانتے ہیں نقمہ انتقام کہتے ہیں بدلہ لینے کو. وما نقموا یعنی انکروا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز بقہرہ الحمید فی افعالہ. وما نقموا منہم، اور انہوں نے ان کے ساتھ تنکیر نہیں کی، ان کے ساتھ نفرت. منکر نہیں منکر پتہ ہے نا، برائی سے روکنا. ان کے ساتھ برا نہیں کیا، ان کا بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، ان کے ساتھ برا نہیں کیا، مگر کس وجہ سے؟ اللہ، سوائے اس وجہ سے کہ وہ لوگ صاحبان ایمان تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. یعنی ان کے ساتھ جو اتنا برا برتاؤ انہوں نے کیا، منکر میں مبتلا ہوئے، ان کے ساتھ نکر کو انجام دیا، برے عمل کو انجام دیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. کس اللہ پر؟ العزیز جو غالب ہے اپنے قہر کی بنیاد پر، الحمید جو قابل ستائش اپنے افعال کی بنیاد پر. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا کہ جو صاحب ملک سماوات اور ارض ہے، یعنی آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا ہے، مالک بھی ہے، مختار بھی ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے والارض کے بعد فہو المستحق لأن یؤمن بہ، چونکہ وہی مالک ارض و سما ہے لہٰذا وہ مستحق ایمان بھی ہے. اس بات کا مستحق ہے کہ اسی پر ایمان رکھا جائے اور اسی کی بات پر عمل کیا جائے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ بے شک ہر چیز کے اوپر گواہی دینے والا یا شہادت کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. فَيَعْلَمُ فِعْلَهُمْ وَيُجَازِيهِمْ بِهِ، جو انہوں نے کیا ہے پروردگار عالم ان کو ان تمام اعمال کو ان کے جانتا اور اس پر ان کو جزا دے گا، یعنی سزا دے گا ان کے برے اعمال کی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بلوہم بالعذاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنین کو عذاب مبتلا کیا، یعنی تکلیف مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ بھی نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم اور عذاب اور جلا دینے والا عذاب ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.